قرآن بڑا انمول تحفہ ہے. جو قرآن، ایک تو ہے نازلہ پڑھنا، ایک ہے قرآن کو حفظ کر لینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا پھر اس کو حفظ کیا، اس کو حفظ کر لیا، اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن کے اوپر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا ہوگا. جہنم کو واجب کر دیا ہوگا کہ اس کا نام لکھ دیا گیا ہوگا، یہ جہنمی ہے، اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے. لیکن جب اس کا بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے گا، جب اس کا بچہ قرآن پڑھ لے گا، قرآن کو پڑھ کر باعمل بن جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اکیلے اس کی نہیں بخشش فرمائے گا، اکیلے اسی کی نہیں، صرف اس کے باپ کی نہیں، اس کی ماں کی نہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایسے 10 آدمی کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اللہ تعالی جو ہے اس حافظ قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور ان کے اوپر، جن کے اوپر 10 آدمیوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالی ان کو جہنم کی آگ سے بری فرما دے گا، بری فرما دے گا. کیوں نہ ہو، قرآن کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی شانیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو. اب آئیے، یہ والدین کی شانیں مل رہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کو دنیا داری کی طرف نہیں لگایا. اگر وہ چاہتے تو اپنے بچے کو جو ہے نا دنیا داری کی طرف لگا کر، ڈپلومے کروا کر، انجینئر بنوا کر، وکیل وکالت کروا کر، بینکنگ کا اس کو پڑھوا کر، سارے کام کروا، کیمیکل انجینئر بنوا سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لاکھوں روپیہ کما سکتے تھے. لیکن کیا انہوں نے اپنی آخرت کا سوچا کہ یار یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی تو ہو کو ہمارے پیچھے سے پڑھنے والا ہو، کوئی تو ہو ہمارے لیے ہاتھ اٹھانے والا موجود ہو. انہوں نے اپنے بچے کو مختص کر دیا کہ یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، یہ بچہ ہمارا عالم دین بنے گا، یہ ہم نے دین کے لیے وقف کر دیا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو شخص قرآن پڑھے، اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اتنی تیز ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ اس روشنی کے سامنے آفتاب مدھم پڑ جائے گا. اتنی اس کی روشنی ہوگی. جو والدین کو، حافظ قرآن کے والدین کو پڑھایا جائے گا، یار کیوں نہ ہو، کیوں نہ ان کو عظمتیں ملیں، کیوں نہ ان کو یہ شانیں ملیں. قیامت والے دن جب حافظ قرآن کے باپ کو تاج پہنا کر لایا جائے گا، دیکھنے والے دیکھیں گے، رشک کریں گے، وہ پوچھیں گے کہ کوئی نبی آ رہا ہے کیا، کوئی صحابی آ رہا ہے، کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے جس کو اتنی شانیں مل رہی ہیں، جس کو اتنی عظمتیں مل رہی ہیں. وہاں پر شور برپا ہو جائے گا، سب کہیں گے نہیں، یہ کوئی نبی نہیں آ رہا، یہ کوئی صحابی نہیں آ رہا، یہ کوئی ولی نہیں آ رہا، ارے یہ تو وہ آ رہا ہے جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، قرآن کا حافظ بنایا تھا. اللہ نے باپ کو، والدین کو اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنی شان و شوکت عطا فرمائی. تو بتاؤ جو حافظ قرآن خود ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی.